بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سال نو کا آج یہ پہلا پروگرام. آج ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ سابق صدر پاکستان افواج پاکستان کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر فرد جرم عائد ہونا تھی. پروگرام کا موضوع بھی یہ ہوگا، لیکن بہرحال سال 2013 کا پہلا قبیح جرم سرزد پا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی زائرین کی بسوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا، اور آج ایک بار پھر اس طرح کا واقعہ پیش آیا. بڑا جانی نقصان نہیں ہوا الحمدللہ، لیکن سال کا پہلا دن بھی بدقسمتی سے کوئی زیادہ اچھا پیغام، کوئی زیادہ اچھی خبر لے کر نہیں آیا. بہرحال جناب پرویز مشرف صاحب کو عدالت میں پیش ہونا تھا، آج ایک بار پھر پیش نہیں ہوئے، اور آج ایک بار پھر سیکیورٹی تدبیر کی بنا پر پیش نہیں ہوئے. انہوں نے سیکیورٹی ریزنز بتائے ان کے وکلاء نے، اور آج بھی ان کی گزرگاہ سے ایک بم برآمد ہوا جس کو بھی جواز بنایا گیا ان کی عدم حاضری کا. عدالت نے کل یہ کہا ہے کہ آج یہ کہا کہ وہ کل ہر صورت پیش ہوں، ورنہ عدالت اپنا حکم جاری کرے گی. ہم گرفتاری کے احکامات جاری کرنا نہیں چاہتے، چونکہ بہرحال وہ ایک اہم ترین عہدوں پر وہ فائز رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ بے توقیری ہو، لیکن کل ہر صورت پیش ہوں. دیکھتے ہیں کل مشرف صاحب پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. قانونی ہمیں حضرات یہ بتاتے ہیں کہ جب فرد جرم عائد ہو تو شخصیت کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے. اگر یہ ہوا تو ظاہر ہے پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہوگا. دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کل پیش ہوتے ہیں یا نہیں، ہوں گے تو کیا ہوگا، نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. مشرف صاحب کا مستقبل کیا ہوگا، اس مقدمے کا مستقبل کیا ہوگا، سزا ہوگی یا نہیں، کیا سزا سنائی جائے گی اور اس کے بعد معافی ملے گی. لیکن مشرف صاحب خود ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ میں معافی کے لیے تو کبھی بھی اپلائی نہیں کروں گا. آج وکیل صفائی نے 5 ہفتوں کا وقت مانگا، جس سے ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید مشرف صاحب اور ان کے جو حامی ان کے جو وکلاء ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو طول دیا جائے، اور دوسری طرف حکومت اور عدالت کی ایک کوشش اور خواہش ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد نمٹایا جائے. اور اس ساری صورتحال میں سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے کیوں مشرف صاحب کی جانب اشارہ کیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی. ان تمام تر ایشوز پر ہم بریک کے بعد جب گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے تو ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور مشرف صاحب کی جماعت APML کے ترجمان موجود ہوں گے. ہم آپ کو پرویز مشرف صاحب کے متعلق اس جاری مقدمے کے حوالے سے ہی ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، جس کے بعد ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد اس حوالے سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ایک رپورٹ دیکھیے پھر بریک. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی فوجی عامر کو غداری کیس کا سامنا ہے. سابق آرمی چیف اور سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت چلنے والے مقدمے نے ملکی اور غیر ملکی خبروں میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے. پرویز مشرف نے اس سلسلے میں تشکیل پانے والی خصوصی عدالت سمیت جج صاحبان اور وکیل استغاثہ پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. پرویز مشرف اور ان کے وکلاء نے کئی تکنیکی، آئینی اور قانونی نکات اٹھا کر تجزیہ کاروں اور آئینی و قانونی ماہرین کی رائے کو اس کیس کے سلسلے میں منقسم کر دیا ہے. نیز سیاسی جماعتوں اور اہم سیاسی رہنماؤں میں بھی غداری کیس سے متعلق اتفاق رائے کا فقدان دکھائی دیتا ہے. یہاں تک کہ حکومت میں شامل کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان بھی اس کیس کو وقت کا ضیاع قرار دے چکی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 6 برسی پر سابق صدر آصف علی زرداری نے کسی دودھ پیتے بلے کی اصطلاح استعمال کی اور وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کو ان کے بقول جال میں پھنسے بلے کو نہ چھوڑنے کا مشورہ دیا. یہ سوال ابھی تک جواب طلب ہے کہ آیا آصف علی زرداری واقعی اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ ہیں یا فقط میاں صاحب کو اس دلدل میں دھکیلنے کے لیے دھمکی دے رہے ہیں. البتہ جنرل صاحب نے بھی زرداری صاحب پر جوابی حملہ کرتے ہوئے انہیں بے نظیر کی شہادت کے بعد ایک بلے سے تشبیہ دی. بے نظیر صاحبہ جب شہید ہوئی ہیں اس کے بعد کون سا بلہ دودھ پی گیا تو وہ سوچنا چاہیے ایک انڈیویجول ہے، بلہ ایک ہے یا پوری فوج. جنرل مشرف کے دعوے کے مطابق پاک فوج ان کی پشت پر ہے اور ان کے خلاف چلنے والے اس مقدمے پر سخت ناراض ہے. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ سمیت کئی سیاسی رہنماؤں نے فوج سے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن ابھی تک GHQ نے چپ سادھ رکھی ہے. کیا فوج کی خاموشی میں کوئی پیغام ہے
یا پھر پاک فوج اپنے موقف کے اظہار کے لیے مناسب گھڑی کی منتظر ہے؟ جنرل صاحب سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ابھی تک خصوصی عدالت کے سامنے پیش نہ ہو سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نئے سال کے دوسرے دن کل قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے یا قانون ایک مرتبہ پھر موم کی ناک ثابت ہوتا ہے۔ پروگرام 11th آور کے لیے ظفر نقوی، اسلام آباد۔ جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام مہمانوں کا۔ اے پی ایم ایل کی ترجمان آسیہ اسحاق صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ ہمارے کنیکشن مسلم لیگ نون کی ممبر نیشنل اسمبلی عظمہ بخاری صاحبہ موجود ہیں، تھینک یو ویری مچ عظمہ صاحبہ فار گیونگ اس ٹائم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ہی متحرک کارکن ہیں پلوشہ بہرام صاحبہ، تھینک یو ویری مچ پلوشہ فار گیونگ اس ٹائم۔ بٹ ٹو اسٹارٹ وتھ، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب۔ آپ معروف قانون دان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ذرا کچھ قانونی نکتے ہیں تو وہ ذرا چھوٹے چھوٹے ان سے ذرا وہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر ہم ذرا سیاسی نوعیت کی گفتگو پر آتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر، پہلے تو ذرا یہ 2-3 اعتراضات چھوٹے چھوٹے جو ہیں میں چاہتا ہوں اس کا آپ جواب دے دیں، پھر ایک سوال اور۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ چونکہ مشرف صاحب کے وکلاء نے کہا ہے کہ یہ عدالت اختیار ہی نہیں رکھتی ان مقدمات کی سماعت کا بیکاز آف 2 ریزنز۔ ایک تو کہتے ہیں جناب یہ جج تو بائیس رکھتے ہیں مشرف صاحب سے، چونکہ 3 نومبر کے اقدامات سے کسی نہ کسی انداز سے یہ متاثر ہوئے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب نے چونکہ بحیثیت آرمی چیف 3 نومبر کیا تھا، اس آرڈر میں بھی یہی لکھا ہے، اس لیے مقدمہ بھی آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کی عدالت میں چلنا چاہیے نہ کہ اس عدالت میں۔ ان پر آپ شارٹ کامنٹ فرمائیے گا ان 2 قانونی نوعیت کے اعتراضات پر۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے جج صاحبان کا، تو 3 میں سے 2 جو جج صاحبان ہیں وہ تو اس وقت جج تھے ہی نہیں 3 نومبر کو، وہ بعد میں مارچ 2009 کے بعد جج بنے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے 3 نومبر کے معاملات سے۔ ایک جج صاحب جو پریزائڈ کر رہے ہیں وہ ضرور جج تھے 3 نومبر کو، اور 3 نومبر کے قدم کی وجہ سے ان کو بھی معزول کیا گیا یا ان کو کام کرنے سے روکا گیا۔ ان کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ متاثر ہیں، لیکن جب یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو یہ جو جج جس کے خلاف یہ اعتراض اٹھایا جائے یا جس کے حوالے سے یہ اعتراض اٹھایا جائے، اس کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ اس کو قبول کرے اعتراض کو یا قبول نہ کرے۔ یہ کوئی حق نہیں ہوتا ہے اعتراض کرنے والے کا کہ ضرور آپ اس بینچ سے علیحدہ ہوں، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اعتراض اٹھایا جائے اور اعتراض کی کوئی جواز ہو تو اس کو توجہ دی جاتی ہے، اور جو مذکورہ جج صاحب ہوتے ہیں خود فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کو تو آپ چھوڑ دیں، اس سے جو یہ عدالت قائم ہوئی ہے وہ مکمل طور پہ اس عدالت کی نفی اس اعتراض کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے خود فیصلہ کرنا ہے اس اعتراض کے حوالے سے۔ جہاں تک یہ دوسرا معاملہ ہے کہ آرمی ایکٹ کا اس پہ اطلاق ہونا چاہیے، دیکھیں جو کچھ بھی ہوا 3 نومبر کو وہ کوئی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں تھی۔ آرمی ایکٹ کے تحت بھی بعض جرائم جو ہیں ان کی تشریح کی گئی ہے، ان کا تعین کیا گیا ہے۔ اگر وہ جرم سرزد ہو جس پہ آرمی ایکٹ لگتا ہے تو پھر آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل بنتی ہے۔ ہم نے حال میں دیکھا یہ 1 سال پہلے جب NICL کے حوالے سے کچھ جرنیل ریٹائرڈ جرنیلوں پہ الزام لگا تو ان کو واپس آرمی میں ایک طرح سے بھرتی کیا گیا آرمی ایکٹ کا ان پہ اطلاق کرنے کے لیے۔ مشرف صاحب نہ تو واپس آرمی میں بھرتی ہوئے ہیں، نہ ان کا جو قدم ہے وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ ان جرنیل صاحبان کا جو قدم تھا وہ آرمی ایکٹ کے تحت بھی مس اپروپریشن آف فنڈ جو ہے ایک جرم ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کرنا اور اس حد تک خلاف ورزی کرنا کہ وہ بغاوت کے زمرے میں آ جائے، یہ ہے اب معاملہ جو اس عدالت کے سامنے ہے کہ کیا یہ خلاف ورزی اس نوعیت کی تھی کہ ہم اس کو بغاوت تصور کریں۔ اس کا کوئی تعلق آرمی ایکٹ سے نہیں۔ سر ایک اور بتائیے گا، یہ بڑا مطلب انٹرسٹنگ نکتہ تھا، بس ایک آپ سے اور ایک سوال ہے، اور یہ بیرسٹر سیف صاحب نے مشرف صاحب کے وکلاء میں سے کہ انہوں نے بھی ہمارے پروگرام میں کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہی آئین میں اس لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 6 میں اس جملے کا اضافہ کیا گیا ہے کہ جو شخص آئین کو معطل بھی کرے، ابینس معطل بھی کرے، وہ بھی اس سزا کا حقدار ہے۔ 18ویں ترمیم سے پہلے تک یہ لفظ نہیں تھا اور مشرف صاحب نے کیا تھا آئین کو معطل، اور اس وقت کے آئین میں آئین کی معطلی کی یہ سزا نہیں تھی آرٹیکل 6 کے تحت، اس لیے مشرف صاحب اس جرم کے یا اس سزا کے حقدار نہیں قرار پاتے۔ یہ لیگلی کتنا لاجیکل یا اللاجیکل آرگومنٹ ہے؟
یہ بالکل بے معنی تفریق ہے. میں عرض کروں دیکھیں ابینس, ایبروگیشن, سبورژن, یہ تمام جو الفاظ ہیں ان کا مطلب صرف یہی ہے کہ آئین کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آئین کے اندر یہ کوئی تشریح نہیں کی گئی کہ ابینس تب ہوگی کہ ایک شخص جو ہے اس کو ہم ابینس اختیار دیتی ہیں. کوئی آئینی عمل نہیں ہے ابینس جو ہے. ابینس, سبروگیشن, سبورژن وہ لفظ ہیں جو تاریخی طور پہ ہمارے آمروں نے استعمال کیے ہیں. ایوب خان نے کچھ لفظ استعمال کیے, ظفر صاحب نے کچھ لفظ استعمال کیے, اور اسی طرح کچھ لفظ ہیں جو مشرف صاحب نے استعمال کیے. ان الفاظ کا کوئی آئینی وجود نہیں ہے. آئین یہ تصور نہیں کرتا کہ کوئی چیز ہے جو ابینس ہے جو یعنی لیگلی آپ کے خیال میں آرگومنٹ میں کوئی جان ان کا کوئی آئینی وجود نہیں ہے. ان الفاظ کا, ان تمام الفاظ کو آرٹیکل 6 میں صرف ڈالا گیا ہے ایک طرح سے مکمل احاطہ کرنے کا اس زبان کا جو استعمال ہوتی رہی ہے تاریخی طور پہ. اصل مقصد ان تمام الفاظ کا یہی ہے کہ کیا آئین کی اس حد تک خلاف ورزی ہوئی کہ ملک میں آئینی نظام حکومت قائم نہ رہا. اور یہ بالکل یہی معاملہ ہے جس کا فیصلہ اس عدالت میں کرنا ہے کہ کیا تھوڑے عرصے یا زیادہ عرصے کے لیے ملک میں آئینی نظام حکومت کو درم برم کر دیا گیا تھا یا نہیں. جو کہ معاملہ ہے جو عدالت کے سامنے تو لفظی یا ڈکشنری کا یہ کھیل نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. اچھا, اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چاہتا ہوں کہ جو آصف علی زرداری صاحب کا جو بیان ہے اسی سے آغاز کروں. پلوا شاہ صاحب, ڈسکشن کا میں باقاعدہ آغاز آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں جو پہلے ہو چکی ہیں. میں چاہتا ہوں ڈائریکٹ اسی سوال سے شروع کروں کہ چونکہ زرداری صاحب بھی جب مختار کل تھے, جب ان کی حکومت تھی, اس زمانے میں بھی مشرف صاحب پاکستان میں رہے, نہ صرف رہے بلکہ جب رخصت ہوئے تو گارڈ آف آنر دیا گیا. اس لیے اب جب وہ یہ بلے والی اور یہ ساری بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ایک شک یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید خواہش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا اسٹیبلشمنٹ سے پنگا ہو جائے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ اگر ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے مشرف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونا ضروری ہی تھا تو اپنے دور میں کر لیا ہوتا. وسیم, سب سے پہلے تو آپ کا جو آپ اکثر کہتے ہیں ریڈ کارپٹ دے کے بھیجا گیا, تو میں یہ کہوں گی آج, آئی ہوپ کہ پھر آئندہ مجھ سے آپ یہ سوال نہیں کریں گے کہ جب یہ سب ہوا اس وقت 17th امینڈمنٹ ان پلیس تھی, 18th امینڈمنٹ تو 2010 میں آئی, اور اکارڈنگ ٹو دا 17th امینڈمنٹ اس وقت کے جو چیئرمین سینٹ تھے شاید محمد میاں سومرو صاحب, وہ مختار کل تھے, اور پرائم منسٹر کے پاس ایز سچ وہ اختیارات نہیں تھے جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ انجوائے کر رہے تھے. اور جو کچھ بھی ہوا اور جو بھی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دے کے اسے بھیجا گیا اس میں ان کی ہی رضامندی سے ہوا. اور آپ کے بس میں ہوتا تو آپ نہ دیتے ریڈ کارپٹ, گارڈ آف آنر نہ دیتے اگر آپ کے بس میں ہوتا تو. دیکھیے ریٹروسپیکٹولی باتیں کرنا اگر ہوتا تو پھر بہت کچھ, اگر بس میں ہوتا تو شاید آج ملک کی تاریخ بدلی ہوتی اگر ہمارے بس میں بہت سی باتیں ہوتی. دس از اے ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹ وچ یو آر گیونگ, اس لیے کہ اس سے پہلے تو پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے مشرف صاحب کو نہیں دیا ریڈ کارپٹ یا گارڈ آف آنر, ہم نے تو آرمی چیف کو دیا ہے تاکہ اس عہدے کی تکریم برقرار رہے. آپ ایک یو آر کمنگ اپ ود اے نیو آرگومنٹ. I am telling you what I have been told and I am telling you کہ اس وقت 17ویں ترمیم ان پلیس تھی, اور آپ بھی جانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ نے جیسے کہا, جیسے آپ کا بہت معصومانہ سوال ہے یہ کہ ہم پی ایم ایل این کو ایک کیا کہتے ہیں دلدل کی طرف دھکیل رہے. میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب جو ہیں یا ان کے ایڈوائزرز اتنے معصوم ہیں کہ وہ کسی کے انسٹیگیشن پہ جو ہے وہ کسی دلدل میں کود جائیں گے. اور جس پوائنٹ پہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ تو ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے, اس سے بہت دن پہلے ہی میاں صاحب نے جو کرنا تھا اس سے بہت مہینے پہلے وہ اس کو نہیں. انٹرسٹنگ نہیں ہے کہ جب مشرف صاحب پاکستان میں تھے, جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو فلور آف دا ہاؤس پہ وہ کہتے تھے کہ یار یہ ڈویبل نہیں ہے کوٹ اینڈ کوٹ گیلانی صاحب, اور اب زرداری صاحب کہتے ہیں چھڑنا نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بات سن لیجیے وسیم, اگر مجھے آپ جواب دیں. جی میں بات یہ ہے کہ آج بھی پی ایم ایل کیو جو ہماری کولیشن پارٹنر تھی, ایم کیو ایم جو ہماری کولیشن پارٹنر تھی, انہوں نے اپنے جو ان کے اس ایشو پہ اسٹینڈ سے ان کو بڑا واضح طور پہ کل بھی کہا ہے, الطاف حسین صاحب نے, چودھری شجاعت صاحب نے بھی کہا ہے, ہمارے پاس ایسی میجورٹی نہیں تھی کہ ہم یہ سب کر سکتے, اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, اور اس وقت یہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں تھا کہ وہ چاہتے کہ یہ سب کچھ ہوتا, لہٰذا ہم نہیں کر سکتے تھے. تو اس کو ڈویبل ہی کہنا چاہیے میرے خیال میں, اس کے لیے انگریزی کا لفظ ڈویبل نہیں تھا.
डूएबल उस वक्त होता जब हमारे पास इतनी मेजोरिटी होती पार्लियामेंट में कि हमें किसी की जरूरत ना पड़ती, लेकिन चूंकि अब मियां साहब के पास वो मेजोरिटी है तो मैं ये आपसे आपको भी अर्ज करूंगी कि ये भी पूछा जाए कि इसको आप 12 अक्टूबर से जैसे सब मेरे ख्याल में कंसेंसस इवॉल्व हो रहा है कि अगर आपने एक माइलस्टोन अचीव करना है, अगर आप कोई पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं तो फिर आधी काबीना तो इस वक्त साथ बैठी हुई है ना मियां साहब। मैं बिल्कुल यही सवाल था मेरा जो कि आपने कहा 8 साल वसीम हराम हो गए और मतलब हलाल हो गए और 1.5 महीना जो है 3 नवंबर से 15 दिसंबर जो है वो हराम हो गया। ये बात समझ में नहीं आती। और वो लोग अगर तो मासूम थे जो आज काबीना में बैठे हैं तो ये बड़ी अलग बात है कि ठीक है एक शख्स ने किया और बाकी जो उसके साथ हाथ मजबूत करने वाले तमाम लोग थे वो मासूम थे। और वो जो प्रोवलगेशन थी जो शौकत अजीज साहब ने की उस दौर के मुस्लिम लीग के सूबाई सदर टू एड टू उस दौर के वजीर एक सेकंड उस दौर के वजीर आला भी उन्होंने एक सेकंड वसीम मैं एक मिनट लूंगी आपका कि 3 नवंबर को शौकत अजीज साहब ने एक प्रोवलगेट किया था, लेटर था जो चार्ट शीट थी उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जो ये कंसल्टेशन से हुआ उसके प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट एंड एवरीबॉडी। हम तो ये चाहेंगे जी कि इसको आप अगर आइन की रूह से करना है तो फिर तो 56 से होता है और वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम के तहत तो क्रोमवेल को कब्र से निकाल के भी किया गया। चले मैं यही सवाल लेके आपका जो मासूमाना सवाल है मैं ये लेके जाता हूँ अज़मा बुखारी साहबा की तरफ। अज़मा बुखारी साहब पीपल्स पार्टी के दोस्तों का भी एतराज है और परवेज मुशर्रफ साहब ने भी कहा कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि नवाज शरीफ साहब को जो डायरेक्ट जख्म पहुंची उनकी हुकूमत को 12 अक्टूबर के इक़दाम के तहत पहुंची और वो चाहते ही नहीं 12 अक्टूबर में तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं। और पीपल्स पार्टी आपने सुना है पलवशा साहबा को भी इसी बात पर हैरत है। तो ये क्यों ये इंप्रेशन है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि 12 अक्टूबर अनटच्ड रहे और 3 नवंबर पे सारी बात हो? देखिए वसीम, पहली तो गुजारिश है कि पलवशा एक मैं समझती हूँ कि बहुत काबिल खातून हैं और सियासी वर्कर हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं वो शायद मुझे याद दिलानी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि जो भी सलमान अकबर राजा साहब से आपने जो गुफ्तगू की जिसमें आप उनसे पूछ रहे थे आर्मी एक्ट के जरिए वो कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद बात प्रोफेशनल एक लॉयर हूँ। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे तमाम इदारे अपनी पावर रिसीव करते हैं। तो इसलिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा वो कहीं से भी किसी सूरत भी उसको जो है वो कोई और उसके लिए एक्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं है, उसके ऊपर ये हाई ट्रिजन नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक 12 अक्टूबर की बात है तो मैं याद करा दूं कि पलवशा अभी कह रही थी डूएबल नहीं था। मुझे अफसोस ये है कि ये वो पीपल्स पार्टी है जिसने हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्ट्रगल भी की। मोहतरमा शहीद जो है वो एक एग्जांपल भी थी स्ट्रगल की, लेकिन चूंकि इनके जो है वो गवर्नमेंट चलानी थी, चूंकि उनके कैलकुलेशन पार्टनर्स इनके साथ नहीं थे, इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेफर किया और एक डिक्टेटर को छोड़ दिया, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक 12 अक्टूबर की बात है तो वसीम आपको भी याद होगा कि 12 अक्टूबर को दो लोग जो है, मैं बात पूरी करूं पलवशा, मैंने आपको बात में इंटरप्ट नहीं किया ना, इस तरह बात हम पहुंचा नहीं पाएंगे। मैं तो नहीं बोल रही, हो जाएगा तो बात नहीं पहुंचा पाएंगे। मैं नहीं बोल रही, बात बड़े हौसले से सुनी, मैं नहीं बोल रही, भी आपको इंटरप्ट नहीं किया। जो मेरी गुजारिश आपसे भी होगी, मैं नहीं बोल रही, सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास हक है आप बात मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही। 12 अक्टूबर की बात है तो 12 अक्टूबर को दो जो बड़े मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, एक अदलिया और एक पार्लियामेंट, वो दोनों इंडेमनिफाई कर चुके हैं, वो मौजूद है। मुझे अफसोस ये है कि ये तो किया जा सकता था कि एक आईनी तरमीम लाई जाती और जो ये इंडेमनिफाई किया था पार्लियामेंट में 2002 की पार्लियामेंट ने, उसको नलिफाई कर दिया जाता। और अभी भी जो अदलिया ने किया, जो अदलिया का एक जजमेंट मौजूद है जिससे मुझे बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं, वो मौजूद है, वो इंडेमनिफाई अदलिया ने किया। वो नेसेसिटी ऑफ जो है वो जो भी डॉक्ट्राइन आप निकाल लें उस हवाले से, सो ये हुआ और ये फैक्ट है, ये मौजूद है, इसलिए वो डूएबल नहीं था, वो वाकई में डूएबल नहीं था और वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगा अगर वो किया जाए। और दूसरी बात यह है कि बजाय इसको अप्रिशिएट करने के कि हमारा किसी से कोई जो है ना वो हम किसी से रिवेंज नहीं लेना चाहते। जो हुआ, जो हमारे साथ किया, वो खुदा ताला की जात ने देखा और उसके बाद उसका फल भी दिया, और जो उन्होंने किया वो यकीनन आज उसको फेस भी कर रहे हैं। और इसलिए 12 अक्टूबर जो है वो इसलिए डूएबल वाकई में नहीं है, इसलिए वो नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया आज तक, जो भी पलवशा ने पॉइंट मेक किया, कि आप एक्चुअली मुशर्रफ को शायद बचाना चाहते हैं। यानी 500, 550 लोग या 700 जो इतने भी लोग कहते हैं, वो उनको आप साथ डाल लें ताकि एक और एक वो पेंडोरा बॉक्स जो मुशर्रफ साहब की टीम जो है
ان کی خواہش ہے, ان کی ڈاکٹرائن ہے کہ اس کے, مجھے حیرت ہوتی ہے ان کی اس معاملے میں پیپلز پارٹی اور مشرف صاحب ہم خیال ہے. چلے میں ذرا پرویز صاحب سے لوں گا اس کا جواب. حیرت انگیز بات ہے, بدانے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے تو کیا, باقیوں کو بھی ساتھ پھنسا لو. تو یہ تو کورٹ کے پاس اختیار ہے, ایز اے لائر میں سمجھتی ہوں کورٹ کے پاس اختیار ہے, وہ جو چاہے گی جیسے چاہے گی. یقیناً قانون اپنے رستے خود بناتی ہے, اور یہ کہنا کہ یہ 500-550 بندہ 700 بندہ چونکہ ساتھ انوالو ہوگا اس لیے آپ ڈر جائیں مشرف کو چھوڑ دیں, تو یہ تو بڑی. اچھا چلیں میں پرویز صاحبہ کی طرف آؤں گا, لیکن میں ذرا آسیہ صاحبہ سے پہلے تو پوچھ لوں. ایک تو وہی بات جو عظمہ صاحبہ نے کہی, مشرف صاحب کا یا کسی بھی اور کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہے 12 اکتوبر میں, اس کا کیا معاملہ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ تو عدالت طے کرے گی نا, عدالت سمجھتی ہوگی کہ 12 اکتوبر زیادہ اہم ہے تو وہ لے آئے گی. نواز شریف صاحب تو جج نہیں بنے بیٹھے. اور دوسری بات, جب مشرف صاحب بار بار پوری فوج کا حوالہ دیتے ہیں تو اس سے تو تاثر یہ جاتا ہے نا کہ اب چونکہ وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کو بھی ڈریگ کریں تاکہ ان کی اپنی بچت ہو سکے. دیکھیں پہلے اور بائی دا وے اگر نواز شریف صاحب 12 اکتوبر سے کھولتے تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان کی اپنی حکومت گئی تھی نا, اس لیے ذاتی پرخاش ہیں. نہیں, یہی کہنا تھا 12 اکتوبر سے تو وسیم وہ کھول ہی نہیں سکتے, اس لیے نہیں کھول سکتے کہ اس کے اندر وہ خود انوالو ہو جاتے ہیں. نواز شریف صاحب خود انوالو ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی حکومت الٹی دی ہے یا مشرف صاحب نے الٹی دی؟ ان کو تو شوق ہے, ان کو تو بےتحاشا شوق ہے, ان کے تو 2 ٹینیور اس بات کی گواہی ہے کہ ان کو بہت زیادہ شوق ہے. پرویز مشرف مڈ ایئر میں تھے جس وقت وہ سٹنگ آرمی چیف تھے, جس وقت ان کو جہاز کے لیے یہ آرڈر, اور وہ آن دا ریکارڈ یہ تمام پوری کانورسیشن موجود ہے کہ جو کنٹرول ٹاور اور پائلٹ کے درمیان میں ہو رہی ہے, اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کا جہاز میری بلا سے انڈیا لے جاؤ یا سمندر میں غرق کر دو. تو 12 اکتوبر کو تو وہ کھولیں گے نہیں, جس دن کھولیں گے اس دن خود پھنسیں گے. تو لہٰذا یہ الفاظ آن ریکارڈ نہیں ہیں, اس طرح کے الفاظ کی آرمی چیف کو سمندر میں غرق کر دو, یہ تو نہیں ہے. ابھی آپ کو پی ایم ایل این میں آئے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ہیں. پی ایم ایل این کی سیاست کو سمجھنے میں آپ کو سمجھنے میں ابھی سالوں لگیں گے. وہ جن کے جو مشرف کے ساتھ ایک ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اور 10 سال اپنے دائیں اور بائیں سیدھے ہاتھوں اور الٹے ہاتھوں کو کور نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک معاہدہ کر کے پرویز مشرف سے گئے. جو لوگ اپنے لوگوں سے اپنی ساتھ پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو, ان کی پارٹی کے لوگوں کو خود یہ نہ پتا ہو کہ وہ کیا کریں. یہ تو ڈیبیٹ ہو گیا نا, ایشوز ہے نہیں. لیکن آپ مجھے اس میں مشرف صاحب نے بحث, یعنی اس وقت وہ کہتے تھے آئے, اب کہتے ہیں اس وقت تو کہا تھا نا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, اب بار بار کہتے ہیں میں آرمی چیف پر چھوڑتا ہوں, فوج میری مقدمہ فوج کے خلاف ہے ہی نہیں. دیکھیں میری بات سنیں وسیم, یہ بات یہاں پر کلیریفائی ہونی بہت ضروری ہے کہ پرویز مشرف نے جو اپنے انٹرویو میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کس پرسپیکٹو میں استعمال کیے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر پرویز مشرف نے 2 نومبر کا 3 نومبر کا جو اقدام ہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی حیثیت سے اٹھایا ہے تو ان کا مقدمہ پھر آرمی کورٹ میں چلنا چاہیے. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ جی میں اب چیف آف دی آرمی اسٹاف کے اوپر چھوڑتا ہوں, اور اس بات کو میڈیا کے اندر آرمی صاحب کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں فیصلہ سنائیں, تروڑ مروڑ کے آرمی صاحب فیصلہ سنائیں گے اس بارے میں. چونکہ آرمی کورٹ میں چلنا ہے لہٰذا اس کا فیصلہ تو وہیں پر ہوگا, آرمی کے اندر ہوگا. راہیل شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ اناؤنس کر دیں کہ بھائی اس کا فیصلہ آرمی کورٹ میں چلنا ہے, ہٹو بھائی فیصلہ عرب صاحب آپ کر جائیں. یہ فوج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. میرے خیال سے یہ میں اور آپ فوج اگر یہ کرے گی تو یہ ٹھیک کام کرے گی. اگر تو پرویز مشرف نے کوئی غلطی کی ہے اور پرویز مشرف نے اگر پاکستان کے اندر کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ اسٹیٹ کے خلاف ہے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کے حیثیت سے کیا ہے تو پھر تو وہ وہیں پر جائے گا. اور یہ جو آپ بار بار بات کرتے ہیں, یہ ایک منٹ میں فنش, یہ جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی فوج بھی آ جائے, فوج بھی آ جائے, فوج میری پشت پر کھڑی ہے, فوج بڑی مایوس ہے, یہ جو باتیں کرتے ہیں. فوج تو کیوں مایوس نہیں ہے, اس لیے مایوس ہے کہ ان کے وہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہماری جو دہشت گردوں کو پکڑتی ہیں ان کو آپ کی عدالتیں باعزت طور پہ بری کر دیتی ہیں, جیل ٹوٹتے ہیں. صاحب اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہے, سن لیں میری بات, میرے مقدمہ چل رہا ہے اس لیے فوج مایوس ہے. موریل فوج کا ڈاؤن ہو رہا ہے. آپ یہاں پر نیگوسیشنز کی بھی بات کرتے ہیں, اور فوج کیوں نہیں. مجھے ایک بات بتائیے, جب ایک کسی جرنلسٹ کے ساتھ آپ جرنلزم سے تعلق رکھتے ہیں, کسی جرنلسٹ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, پوری آپ کی پوری برادری کھڑی رہتی ہے, اس وقت تو کسی کو تکلیف نہیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر جرنلسٹ نے غلط کام کیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرو. یہ کیوں نہیں کہتے؟ اور جرنلسٹ کے خلاف بات کرنا اور جرنلزم کے خلاف بات کرنے میں فرق ہے. فوج کو 100 سلام ہے, لیکن اگر کسی انڈیویجول نے غلط کام کیا ہے تو اس کو تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیوں نہیں کر رہے ہیں نا, مقدمہ چل رہا ہے. پرویز مشرف کے لیے ایک دوسرا قانون ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ تو آپ لوگ کر رہے ہیں.
یہ تو پاکستان کے میڈیا پہ بیٹھ کے آپ لوگ کر رہے ہیں کہ پرویز مشرف کے لیے ایک بالکل دوسرا قانون ہے. اگر اس کے پیچھے پہلا کہہ رہی تھی نواز شریف صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کو غرق کر دو, پھر آپ کہہ رہی ہیں ہم ہی پتہ نہیں کہاں سے باتیں لا رہی ہیں. اگر اس کے پیچھے فوج اگر کہیں کھڑی ہوتی ہے تو اس پہ کس کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کسی کو بھی کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہونا چاہیے نا. لا کو اپنا ڈیو کورس لینے دے بس, اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. لا کو ڈیو کورس لینے دیجیے. تو فوج کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں مشرف صاحب پہ؟ فوج کو نہیں گھسیٹ رہے, انہوں نے جس پرسپیکٹو میں بات کی ہے وہ پرسپیکٹو کا واضح ہونا ضروری ہے اور وہ میں واضح کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. بلوچ صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ یہ ایک اس اتفاق پر عظمہ صاحبہ کو حیرت ہے جو کہ آپ میں اور پرویز مشرف صاحب کے وکلاء میں جو ایک اتفاق ہے کہ دونوں کی یہ رائے ہے کہ صرف مشرف صاحب نہیں بلکہ 12 اکتوبر سے معاملہ شروع کرو اور سب کو لاؤ. ایک امپریشن یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں تو دوسرے الفاظ میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس پھر اس مٹی پاؤ, اس لیے کہ اتنا بڑا پنڈورا باکس تو کھلنا پریکٹیکلی نہیں ہے. سب سے پہلے تو وسیم, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عظمہ بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. انہوں نے خاصی جدوجہد کی اور میں ان کو کلیئر کر دوں, میں ان کے بولنے کے دوران نہیں بولی, پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا انہیں کہ میں بول رہی ہوں, میں تو خاموش بیٹھی ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا پینڈورا باکس, دیکھیے اگر آپ اتنے بڑے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر پینڈورا باکس کھل جائے یا کوئی اور بڑا گڑھا کھل جائے, اس سے کیا ہے؟ جہاں انصاف ہونا چاہیے وہاں تو انصاف ہونا چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی کھل جائے, کچھ بھی آسمان گر پڑے. یہ تو بیسکلی ایک جو عظمہ ہیں یہ خود بھی ایک لائر ہیں تو ان کو میرے سے بہتر پتہ, لہٰذا ڈر کے تو ہم انصاف جو ہے اس کی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ آئین کہہ رہے کہ اس میں ایڈرز اور ابیٹرز کا لفظ اگر میں نے انسرٹ کیا ہے تو پھر یہ میں کہہ رہی ہوں, لیکن اگر یہ آئین کا حصہ ہے اور اتفاق سے وہ ایڈرز اور ابیٹرز اس وقت مسلم لیگ نون کی کابینہ کا حصہ ہیں جس میں زاہد حامد صاحب ہیں, اس وقت امیر مقام صاحب ہیں, ماوی میمن صاحبہ ہیں, جنرل قادر بلوچ صاحب, ڈپٹی صاحب بلوچستان میں شاہ. نہیں یہ بات تو صحیح ہے نا, آپ اس کو یہ تو نہ کہیں نا اس طریقے سے, اگر آپ بات تو بالکل صحیح ہے, میں کہہ رہا ہوں اتنی طویل فہرست ہے کہ پریم ختم ہو جائے گا, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے وسیم. ہاں بالکل وسیم, 1976 کا جو ہائی ٹریزن ایکٹ ہے اس کے تحت تو 56 سے شروع ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو کہا اولیور کرومویل اور جو ویسٹ منسٹر سسٹم کو ہم فالو کرتے ہیں اس میں اس کو تو قبر سے نکال کے ٹرائی کیا گیا تھا. اچھا مجھے بتائیے, آپ مجھے بتائیے ایک منٹ, اگر مشرف صاحب سٹارٹنگ پوائنٹ ہو تو کیا اعتراض ہے؟ نو دے کین ناٹ بی. یو سی وین یو ہیو ٹو, اب انصاف کرنا ہے, آپ نے ایک بڑا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے, آپ نے اپنے ملک کی تاریخ سیدھی کرنی ہے, تو پھر کچھ بھی ہو جائے آپ کر گزریں گے نا, اس میں پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے. اور دوسری میں یہ بھی تصحیح کر دوں آپ کو کہ 18ویں ترمیم کے بعد 270 ڈبل اے انسرٹ ہوا تھا, جس کے بعد مشرف صاحب اور ضیاء صاحب اور یہ تمام لوگوں کے نام ڈیلیٹ ہوئے اور ان دا پیورسٹ فارم جو ہے آئین اپنی شکل میں آ گیا. لہٰذا یہ عظمہ کو میرے سے بہتر پتا ہوگا. مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ یا تو آپ کا یہ تمام فہرست جس کا آپ کہہ رہے ہیں پروگرام ختم ہو جائے گا, یہ معصوم تھے. اگر اس وقت یہ معصوم تھے تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کہیے, اس کو کہہ دیجیے آن ریکارڈ لے کہ یہ تمام لوگ آپ کی نظر میں معصوم تھے اور کسی بھی ابیٹمنٹ یا کسی بھی ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کا حصہ نہیں تھے, اور ان کے اس وقت کے کیبنٹ اور اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب وہ کہاں ہیں, ان کو بھی لائیے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر ڈریے مت نا, بہت بڑا پینڈورا باکس کھل جائے, اچھی بات ہے, ایک دفعہ گن صاف ہو جائے گا, اس ملک کی تاریخ صاف ہو جائے گی. اگر آپ یہ کرنے تو گن ایسا صاف ہوگا کہ پھر آپ کو یونیورسٹی کے بچیوں کو لا کے ایم پی ایم اے بنانا پڑے گا, کوئی بچے گا ہی نہیں. کوئی ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا, کوئی ضیاء کے مزار پہ فاتحہ پڑھتا تھا, کوئی بچے گا نہیں نا پھر تو میں بچ جاؤں گا. پھر ڈر کے کوئی کچھ بھی, کوئی ڈر کے آپ نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر آپ نے کرنا ہے تو چاہے پینڈورا باکس کھل جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہونے دیجئے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو کیجئے نا, پھر اس میں یہ کام ڈویبل ہے, یہ ڈویبل ہے جو آپ کہہ رہی ہیں پلوشا, یہ ان سے پوچھئے جو کر رہے ہیں نا. تجویز آپ کر رہی ہیں تو میں تو آپ سے پوچھوں گا نا یہ ڈویبل ہے یا نہیں. میں آپ کو سارے جمعہ بازار کو لٹکانا, تجویز کیا ہے, میں نے کہا کہ ایٹرز اور ایبیٹرز میں نے کہا ہے, یہ آئین کا حصہ نہیں ہے ہائی ٹریزن ایکٹ کا, یا تو آپ کہہ دیجئے نہیں ہے. چلیں جی جب ہے عظمہ صاحبہ, یہ ٹھیک ہے. عظمہ صاحبہ, یہ پلوشا نے ایسی کون سی خلاف آئین بات کر دی ہے جو اس بات پر آپ اتنی معترض ہیں, اور جو دلائل نون کے خلاف دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے, جن دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مشرف صاحب سے پرسنل وینڈیٹا ہے, ان میں سے ایک یہی ہے کہ جناب اگر مشرف صاحب برے ہیں تو ممکن ہی نہ ہو پاتا ان کے لیے اقتدار پہ قبضہ کرنا اگر یہ ساری سیاسی لاٹ ان کے ساتھ نہیں ہوتی, اور الحمدللہ وہ ساری کی ساری سیاسی لاٹ اس وقت پی ایم ایل این میں حصہ ہے. نہیں, ساری پارٹیوں میں, ایک تو بدامی میرا خیال ہے کہ نون میں زیادہ نام نہیں لینا چاہتی میں, لیکن بہت سارے
طرف کے ترجمان اس وقت پیپلز پارٹی کے ترجمان بھی ہیں, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں آپ. ہاں لیکن ہم تو نہیں کر رہے نا. میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے ڈرنا ہوتا, اگر یہ بار بار جو پلوز شاہ کا جو ایک ہمارے پہ زور ہے کہ ڈرے نہیں, اگر ڈرنا ہوتا تو یہ سٹیپ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اٹھا لیتی نا, یہ ہم نہ اٹھاتے. تو ہم ڈرتے ورتے تو نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہو یا ویڈیو کے جو انہوں نے تقریر فرمائی وہ ایویڈنس ہو, وہ تمام کورٹ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے, جس میں انہوں نے, جس پہ آپ خود بھی جو آپ نے بات شروع میں کری تھی کہ انہوں نے آئے کا لفظ استعمال کیا کہ میں کر رہا ہوں, اور جو کنسلٹیشن کے بارے میں جو آرڈرز ہیں آئے کا لفظ استعمال کیا, لیکن آپ بھی جانتی ہوں آئے سے پہلے پوری تفصیل بھی لکھی ہوئی تھی کہ ان سے مشورے کے بعد میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں, وہ لکھا ہوا ہے پروملگیشن آرڈر میں کہ ان سے فیصلے کے بعد آئے آرمی چیف. یہی میں کہہ رہی ہوں بدامی, میرا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ دیکھیے کورٹ کے پاس کانسٹیٹیوشن کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کا حق نہ پلوز شاہ کے پاس ہے, نہ میرے پاس ہے, نہ آپ کے پاس ہے. انٹرپریٹیشن کا حق صرف اور صرف عدالتوں کے پاس ہے, اور عدالت کے پاس اس آرٹیکل 6 کا چونکہ کبھی آج تک نہیں ہوا, یقیناً یہ ایک پہلا تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے, سو اس کو کورٹ جو ہے یقیناً وہ کرے گی. اور ہم نے تو کہا کہ ہمیں کورٹ اپنا رستہ خود بنائے. اگر وہ کورٹ سمجھتی ہے کہ 500-700 لوگ, اس میں صرف پولیٹیشین نہیں ہے, معاف کیجیے گا, اس میں ایک لمبی لائن ہے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر ڈاکیومنٹری ایویڈنس اور باقی سب انویسٹیگیشن کرنے میں آپ 5 سال گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, وہ میں نے اس لیے کہا تھا. چلیں یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. بریک کے بعد میں آسیہ صاحبہ سے پوچھوں گا کہ اس معاملے پر تو عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو اس کا نواز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کس طرح منطقی ہے کہ جناب آپ 12 اکتوبر سے کیوں شروع نہیں کرتے, یہ تو عدالت نے طے کرنا ہے. ایک بریک کے بعد آسیہ صاحب ایک طرف آئیں گے, پھر اس ڈیبیٹ کو ذرا کنکلوژن کی جانب لے کر جائیں گے. جناب اس پروگرام کے آخری سے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذرا اس ڈسکشن کو میں چاہتا ہوں وائنڈ اپ کی جانب لے کر جائیں. پہلے تو یہ بتا دیجئے 12 اکتوبر سے مقدمہ چل رہا ہے, کب سے چل رہا ہے, یہ نواز شریف صاحب نے طے کرنا ہے یا عدالت نے؟ طے تو عدالت نے کرنا. دیکھیں طے تو نواز شریف صاحب کو تو معاف رکھے نا اس بات. نواز شریف صاحب کو کیسے معاف کر دیں؟ کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم 10 دن میں اس مقدمے کا فیصلہ کریں گے. اکرم شیخ صاحب پروسیکیوٹر ہے, ان کے الفاظ ہیں کہ جی 10 دن میں ہم اس مقدمے کو کر دیں گے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ ہے, تو پاکستان کی تاریخ کے اتنے بڑے مقدمے کو آپ 10 دن میں کیوں وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں؟ تو کبھی پروسیکیوٹر کی خواہش ہے نا, ضروری تھوڑی کیسا ہی ہو. پروسیکیوٹر کی خواہش کے پیچھے بہت بڑی نواز شریف صاحب خواہش, اٹ ناٹ اونلی ریفلیکٹ نواز شریف صاحب خواہش, بلکہ اٹ آلسو ریفلیکٹ 19 دسمبر کی نوائے وقت انٹرنیشنل کے اندر ایک خبر چھپی تھی جس کو کلیم کیا ہے فیصل محمد صاحب نے, جو ایک انٹرنیشنل نیگوشیٹر ہیں, اور یہ مختلف ممالک کے درمیان جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کے درمیان ان کا ایک بہت اہم کردار ہے. انہوں نے یہ کلیم کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو آرٹیکل 6 پرویز مشرف کے اوپر مقدمہ قائم کیا گیا ہے یہ بی جے پی اور پی ایم ایل این کی بیک ڈور نیگوسیشن کا نتیجہ ہے. جی, اور اس کے وجہ یہ ہے کہ ادھر بی جے پی یہ بھارتی سازش ہے, اور اس کے اندر نواز شریف صاحب کیوں انوالو ہیں. اس لیے یہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ فیصل محمد صاحب کا کہنا ہے, اور وہ اور میں بتا رہی ہوں یہ تنظیم عالم اسلامی کے مبصر ہیں. میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں جو بھی ہے. دیکھیں نا کل کو کوئی محمد حسین کہے کہ مشرف صاحب نے بھی کسی کے کہنے پہ محمد حسین صاحب میری بات سن لیں. محمد حسین صاحب کے پاس اگر ثبوت ہوں گے, ثبوت کدھر ہے, وہ ثبوت اگر ہوں گے نا تو وہ میٹر کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ بی جے پی اور پی ایم ایل این کے درمیان نواز شریف انڈیا کے اشاروں پہ کھیل رہے ہیں. نواز شریف ان کی فائنینشیل انویسٹمنٹ ہوئی ہے بھارت میں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ وہاں حکومت میں آنے سے پہلے یہاں پر پرویز مشرف کا قلع کما کر دیا جائے. تو یہ سازش کسی کو نظر نہیں آتی. اور پھر میں ابھی ایک بات اور بھی چیز بتا دوں, ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پہ جیسمین منظور نے اس بات کو کلیم کیا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پرائیویٹ گاڑی میں میاں نواز شریف اور چودھری نثار سملی ڈیم کے قریب ایک گیسٹ ہاؤس میں گئے ہیں, جہاں ان 3 ججوں میں سے کسی ایک جج سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور جس نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جی وہ پرویز مشرف کو ہتھکڑی لگا کے اس گیسٹ ہاؤس میں لے کر آئے گا. اچھا اب ٹائم کم رہ گیا, اس میں سوال نہیں کر رہا, بس کنکلوژن کے ریمارکس دے دیتا ہوں. ازما اسٹارٹنگ فرام یو, کنکلوژن میں اپنے ریمارکس دے دیجیے. واٹ ڈو یو ہیو ٹو ریسپونڈ, بھارتی سازش اور وہ پتہ نہیں کیا. دیکھیے میں تو ہنس سکتی ہوں صرف ان باتوں کے اوپر, میں اس پہ کیا رسپونڈ کروں. رسپونڈ تو بندہ کسی رسپونڈ کرنے والی بات پہ کرتا ہے نا. بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں, اور وہ ججز والی بات میں ایک دفعہ پہلے آپ یاد ہے ٹیلی فون ٹیپ پکڑی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے جج کی, اور ایک وزیر اعلیٰ کی. ہے اس ملک کے اندر ہسٹری رہی ہے نا ذرا معاملات. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ پہلے بھی ایک ٹیلی فون ٹیپ سامنے آئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے ملک قیوم صاحب, شہباز شریف صاحب,
سزا دو, ہلکی ڈوز دینا, وہ تو شاید اس لیے یہ باتیں وہ ڈوز ڈبل. دیکھیے وہ بہت کچھ اور بھی ہوا ہے, وہ اور دور تھے جب یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا. اور مشرف صاحب کو یہی جج جو ہے نا, انہوں نے رہائی دی ہے تمام کیسز کے اندر, وہ بھٹی صاحب کا کیس ہو, وہ جو اتنے سارے کیسز تھے ان کے اوپر, یہی جج ہے نا جو ان کو رہائیاں دے دے کہ ان کو ابھی وہ بغیر کسی جو ہے وہ کیس کے وہ آرام سے ضمانت پہ گھر بیٹھے ہیں. تو اس لیے یعنی ایک طرف یہ کہنا کہ جج آپ کو ضمانتیں دے رہے ہیں, آپ کو وہ رہا کر رہے ہیں, دوسری طرف کی باتیں کریں. اور آج کے زمانے میں, اور اب جو عدلیہ جس کے لیے میں نے اسٹرگل کی, جس کے لیے میں سڑکوں پر رہی, جس کے لیے ہم نے جو ہے وہ تمام موومنٹ چلائی تھی, ان کے ججز کے اوپر, اور اس طرح, اور آرمی کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے بادامی آرمی جو ہے اس نے آئین اور پاکستان کا تحفظ کرنے کی قسم کھائی ہے, کسی ایک انڈیویجول نہیں ہے. اور ایک فرد کو اس طرح سے وہ کہنا کہ وہ ہمارے پیچھے پڑا ہے, یہ میرا اگر صرف مشرف صاحب کے خلاف ٹرائل ہو تو پھر یہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر مشرف نے اپنی قسم کی لاج رکھی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھ رہا ہوتا. تو پھر مشرف صاحب کو انجام تک پہنچانا چاہیے یا پھر معاملہ ہی ختم کر دینا چاہیے؟ برباد کرنے کی قسم نہیں کھائی. پلوشا 30 سیکنڈ بتائیں, اگر صرف مشرف صاحب میں مقدمہ چلتا ہے تو آپ کی پارٹی ان کو فیور کرے گی یا یہ غلط روایت ہوگی؟ 30 سیکنڈ. دیکھیے میں یہ کہوں گی فرسٹ مشرف صاحب اینڈ دین دا ریسٹ. یہ نہیں ہو سکتا ہے, دیر شوڈ بی اے فیئر ٹرائل ہر ایک کا حصہ. لیکن ایک بات میں کہوں, آخری بات, دیکھیے کوئی بھی ڈکٹیٹر کو آپ آگے ضرور آپ ریپرزینٹ کریں, اور ان کو ضرور آپ جو بھی آپ کے لیڈر ہیں ان کے بارے میں جو مرضی کہیں. اچھا لیکن وہ یہ والی بات جو چلے ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ پلوشا.